بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو شاعری کے مختلف رنگ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ایک ایسا سلسلہ جہاں لفظ، لہجہ اور معنی ایک ساتھ بولتے ہیں۔ ایک ایسا سفر جہاں لفظ، لہجہ اور معنی مل کر ایک نیا جہاں آباد کرتے ہیں۔ آئیے آج کے شاعر اور ان کی تخلیق کی روشنی میں اردو زبان کے دلکش رنگ اور منفرد خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جس کا بولنے والا صرف بات نہیں کرتا بلکہ ہواؤں میں خوشبو بکھیر دیتا ہے۔ جیسے احمد وسیع صاحب نے کہا ہے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ ادب و شعر صرف الفاظ کا کھیل نہیں، یہ زمانے کی آنکھ بھی ہے اور آنے والے وقت کا آئینہ بھی۔ شاعر اپنے معاشرے کے دکھوں، برائیوں اور کرب کو الفاظ میں ڈھالتا ہے تاکہ قوم اپنی پہچان کر سکے۔ ایسے ہی ایک شاعر محمد ولی رازی ہیں، جن کی اصل پہچان بطور شاعر نہیں بلکہ بطور عالم، ادیب اور سیرت نگار کے ہے۔ وہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور مفتی رفیع عثمانی اور مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے بھائی ہیں۔ ولی راضی صاحب کی ایک نمایاں علمی یادگار سیرت طیبہ پر لکھی گئی کتاب ہادی عالم ہے، جسے انہوں نے بے حد منفرد انداز میں غیر منقوط تحریر کیا ہے۔ یعنی پوری کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے ایک بھی ایسا لفظ نہیں آیا جس میں نقطہ ہو۔ یہ کتاب نہ صرف ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت و تعلق کا اظہار اور علمی و فنی مہارت کا ثبوت ہے، بلکہ اردو زبان سے گہری وابستگی اور قوت اظہار کی روشن دلیل بھی ہے۔ ان کی نظم عہد نو ہمارے معاشرتی زوال کی آئینہ دار ہے۔ اس نظم میں وہ بتاتے ہیں کہ قومیں ہمیشہ بیرونی حملوں سے تباہ نہیں ہوتیں، بلکہ جب انہیں حرص، خود غرضی، بددیانتی، ناانصافی اور دیگر اخلاقی برائیوں کی دیمک لگ جائے تو وہ کھوکھلی ہو کر برباد ہونے لگتی ہیں۔ احمد فراز کے قول، نہ ہمارے حالات بدلتے ہیں اور نہ نظمیں آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہیں کہ مصداق، یہ نظم بھی پرانی ہونے کے باوجود آج کے دور کی سچی اور مکمل عکاس ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں یہ درد بھری صدا جو آج بھی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے۔ عہد نو۔ ظلمت شب کے کالے گیسو میرے چمن پر چھائے ہوئے ہیں، علم و عمل کے، فکر و نظر کے، سورج سب گہنائے ہوئے ہیں، جہل کی لو میں عقل و خرد کے، پھول بہت مرجھائے ہوئے ہیں، میرے وطن کے جسم پہ دیکھو کتنے گد منڈلائے ہوئے ہیں۔ شاعر، ٹیچر اور صحافی، افسر، جج اور دانشور، اہل سیاست اور وڈیرے، صنعت کار اور کاریگر، حرص کا دامن تھامے ہوئے ہیں، جیب کا منہ پھیلائے ہوئے ہیں، میرے وطن کے جسم پہ دیکھو کتنے گد منڈلائے ہوئے ہیں۔ بستی بستی گھوم رہے ہیں داہر اور فرعون کے بیٹے، ہٹلر زادے بیٹھے ہوئے ہیں، نفرت کی ایک آگ سمیٹے، قومیت اور نسل و زباں کی آگ یہاں بھڑکائے ہوئے ہیں، میرے وطن کے جسم پہ دیکھو کتنے گد منڈلائے ہوئے ہیں۔ نفرت کا افریت یہاں پر انسان کا منہ نوچ رہا ہے، مذہب اور اخلاق کا ڈھانچہ دور کھڑا کچھ سوچ رہا ہے، علم و عمل کا سب شیرازہ اہل وطن بکھرائے ہوئے ہیں، میرے وطن کے جسم پہ دیکھو کتنے گد منڈلائے ہوئے ہیں۔ لوٹ، ملاوٹ، بے ایمانی، دھوکے بازی، رشوت خوری، قتل و غارت، غنڈہ گردی، اسمگلنگ اور ڈاکے چوری، عہد نو کے سارے تمغے اہل وطن لٹکائے ہوئے ہیں، میرے وطن کے جسم پہ دیکھو کتنے گد منڈلائے ہوئے ہیں۔ غربت اور افلاس کے دوزخ، قریے قریے، گاؤں گاؤں، خود غرضی کا دیو یہاں پر ناچ رہا ہے ننگے پاؤں، گمراہی کے کالے کرگس دیکھ افق پر چھائے ہوئے ہیں، میرے وطن کے جسم پہ دیکھو کتنے گد منڈلائے ہوئے ہیں۔ صبح نو کا سورج کب پھر ظلمت شب کو چاک کرے گا،
پھر کوئی قاسم سندھ کی زمیں کو فصل خزاں سے پاک کرے گا، راضی کیا غمناک اندھیرے نور کی زد پر آئے ہوئے ہیں، میرے وطن کے جسم پہ دیکھو کتنے گد منڈلائے ہوئے ہیں۔ یہ تھے آج کے شاعر، ایک شاعر، ایک لہجہ، ایک احساس اور ایک جذبہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اردو شاعری کے ایک اور رنگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اردو شاعری کے ان حسین رنگوں کو محسوس کرتے رہیں، کیونکہ یہاں لفظ، لہجہ اور معنی مل کر ایک نیا جہاں آباد کرتے ہیں۔ خادم اردو معلّہ سین میم عثمان کو اجازت دیجیے، اپنے ذوق کو زندہ رکھیے اور معیاری شاعری سن کر پڑھنے کا سلیقہ سیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔